السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا آپ ہی شامل ہو جاؤ، چپ کر کے سنو آنٹی کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین۔ ہم انشاءاللہ الصلاۃ پریئرز، نماز پہ کچھ نماز کی فضیلت جان لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہم سنیں گے سورۃ النساء کی کچھ آیت جو شادی کا خطبہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ تو ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تھا تو شادی کا موقع، لیکن تھوڑا سا ہم اس کی نماز پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز کا ہر وقت رہ جاتا ہے نا، تو نماز پہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نماز کے فضائل پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا فضیلت ہے انشاءاللہ۔ جس نے فرض نمازوں کی حفاظت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے رات کو قیام کرتے ہوئے 100 آیات کی تلاوت کر لی اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی رات کو 100 آیت کی ہم نے تلاوت کر لی، جیسے ہم سورۃ الملک پڑھ لیں، سجدہ پڑھ لیں، واقعہ پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر بھی پڑھتے تھے نا، تو مغرب کے بعد تو وہ پڑھ لیں، سجدہ اور جو ہے سورۃ الملک وغیرہ۔ اور سورۃ الملک کے لیے آتا ہے کہ 30 آیتیں ہیں، اور یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدقہ دینے سے بیماریاں بھی ٹل جاتی ہیں نا، بیماریاں بھی ٹل جاتی ہیں۔ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام اجمعین نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس طرح دنیا میں ہم آپ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم جنت میں بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ ہو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یعنی یہ کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہمیں نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے نا، جیسے اشراق ہے، تہجد ہے، یہ ساری چیزیں پڑھیں۔ پھر قیام اللیل ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یا ویسے بھی یہ سب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نمازی کی طرف متوجہ ہونا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ اب جب کہہ دیا گیا کہ اللہ کا چہرہ، تو ہم آمنا صدقنا کیسے ہے، کیا ہے، اللہ کے متعلق تو اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب کہہ دیا گیا تو ہم ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کر لی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا
کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس پر متوجہ ہوتا ہے. اگر ہم لوگ توجہ ہٹا لیتے ہیں، ادھر ادھر ذہن چلا جاتا ہے، پھر اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، کوئی بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں. پھر نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں. تو کتنا اچھا ہوگا نا، ہمیں ہوگا اچھا میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میں زیادہ نماز پڑھوں. رکوع میں بھی جھڑ جاتے ہیں، سجدے میں بھی جھڑ جاتے ہیں گناہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ ساری حدیث ہیں، میں ریفرنس نہیں دے رہی ہوں کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز قائم کرنے پر بیعت لینا. قیس بن ابی حازم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. اسے مسلم نے روایت کیا 199 اس کا ریفرنس نمبر ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ بیعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان کی بات ماننا، ان کی مطلب فالو کرنا. ان کی جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا نا تو آپ سسم سے بیعت کرتے. اس طرح خواتین سے بھی بیعت کرتے، لیکن ہاتھ کبھی کسی سے نہیں ملاتے تھے. مردوں سے ہاں مردوں سے ملاتے تھے، خواتین سے کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل. حضرت بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، یعنی اس کو ٹائم پہ پڑھ لیں، نماز کو نہ ڈیلے نہ کریں. جیسے ہوا یہ اور بات ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت کا بھی نماز، ایک دن آئے ساری اول وقتوں کی نماز 5 ٹائم کی پڑھا کے چلے گئے کہ اس طرح جب سایہ ادھر ہو اتنا ہو تو پڑھنا چاہیے، سب سایہ پیچھے. پھر دوسری مرتبہ تشریف لائے جبریل علیہ السلام اور آخری وقت کی نماز ہے کہ آپ کی امت کے لیے ہر نماز کے لیے فرام دس ٹو دیٹ اول وقت اور آخری وقت ہے نماز کا نا. لیکن افضل یہی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لی جائے، اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے نا، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا چاہیے. اوکے. اس کے بعد نماز چھوڑنا ایمان کا جانا ہے. عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اعمال میں صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے. کس کو؟ جو نماز چھوڑ دیتا تھا وہ اس کو کفر تصور کرتے تھے. اس کے بعد نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. جو عمل ہم کرتے ہیں جتنے ڈیڈس گڈ ڈیڈس، ون آف دیم از پریئر، صلاح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو، مینس کہ بی اسٹیڈ فاسٹ آن دین، اور تم ہرگز اس کی مکمل طاقت نہیں رکھ سکو گے. اور تم جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت صرف مومن کرتا ہے. وضو کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مومن کرتا ہے. تو ہمیشہ باوضو ہو کے ظاہر ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسے تو نہیں پڑھتے. نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے ہوں. لیکن صغیرہ گناہ، ہم نے فجر پڑھی، اب ظہر پڑھیں گے تو فجر سے ظہر تک جتنے گناہ ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہوتے. ٹھیک ہے، کچھ گناہوں پہ جیسے کہ حد ہوتی ہے نا، پینلٹی ہوتی ہے، تو وہ نہیں معاف ہوتے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کولنس آف دا آئی. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے عہد و امان میں ہے. تو فجر کی نماز تو کبھی مس نہیں کرنی چاہیے نا، فجر کی نماز ضرور پڑھیں، اور عصر کی. ویسے تو 5 نماز نہیں مس کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نور ہے، اٹس اے لائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کرنا، یعنی اچھی طرح پورا وضو کرنا، آدھا ایمان ہے. الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میزان ایک بیلنس ہوگا نا قیامت کے دن جس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے. تو الحمدللہ جس نے یہ تعریف، اس کا مطلب کیا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ کل شکر تعریف، اس میں شکر بھی آ جاتا ہے. کل شکر تعریف اللہ کے لیے، یعنی آپ شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی پریز بھی، تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ اگر صرف الحمدللہ میزان کے بیلنس کے جو اسکیل ہوگا اس پہ اس کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے الحمدللہ، تو وہ ترازو کو بھر دے گا. اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر آسمانوں اور زمین کو ثواب سے بھر دیتے ہیں. تو ہم کرتے ہیں نا تسبیح، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ ہے، 33 بار الحمدللہ ہے، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کی عدد گنتی پوری کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اور نماز نور ہے، اور زکوٰۃ دلیل ہے، اور صبر روشنی ہے.
اس لیے کوئی بھی مشکل آئے، اب انڈیویجولی ہو، کلیکٹیولی اٹس ان یور لائف، اور انڈیویجولی یو آر افیکٹڈ، یو ہیو ٹو بی پیشنٹ. صبر کرنا چاہیے. صبر، کیونکہ ہائے واویلا ماتم کر کے بھی صبر تو آ جاتا ہے نا. کوئی جیسے انتقال ہو گیا ابھی میری والدہ کا یا کسی کا بھی آپ کا، تو 40 دن کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے. یا ایک جو عورت بیوہ ہو جاتی 4 مہینے 10 دن کے بعد تو صبر تو آ ہی جائے گا. لیکن صبر جو انسٹنٹ صبر ہے نا، انسٹنٹ صبر. آپ پہ کوئی کلیمٹیز، کوئی ہارڈشپ یا نیچرل ڈیزاسٹر، آپ کا بزنس فیل ہو گیا، کچھ بھی لائف میں ہو گیا، کوئی بھی ہارڈشپس اور آپ کو آبسٹیکلز آ گئے، آپ نے صبر کر لیا. اس کو فون، اس کو فون، وائی می، آئے پہ زکوٰۃ، آئے پہ صدقہ، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، آئی ایم گڈ ود دا پیپل، لوگوں سے بھی اچھی ہوں، مجھے کیوں ہو گیا. آپ کی آزمائش زیادہ ہوگی. کیونکہ جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا گیا سب سے پہلے زیادہ نبی، پیغمبر، میسنجرز، اللہ کے رسول آزمائے گئے، اس کے بعد والے پہ، اس کے بعد والے پہ. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آزمائے جاتے ہیں نا، تو ان کی زیادہ آزمائش ہوتی. تو صبر روشنی ہے، تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ انسٹنٹ جو صبر ہوتا ہے اس کا زیادہ اجر ہے. ٹھیک ہے نا، بغیر شکوے شکایت کے، وداؤٹ کمپلیننگ صبر کر لیا. اور قرآن حجت اور دلیل ہے، کیونکہ قرآن تیرے حق میں بھی اور تیرے خلاف بھی. یہ قرآن جو ہے یا ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ ہاں انہوں نے مجھے پڑھا، سمجھا، اس پر چلے، اس کی تجوید، اس کے مخارج، اس کو اچھی طرح پڑھا. اور جو ہے اب کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اردو طریقے سے پڑھتے تھے نا، الف لام میم ذالک الکتاب، کتابے لا ریب کتابی فتح دمہ کسرہ زبر زیر پیش، صرف حرکات سے، زبر زیر پیش کی مسٹیک سے ہم میننگ بدل دیتے ہیں، قرآن کے میننگ بدل دیتے ہیں. تو اس پہ غور کیا کریں نا، پڑھا کریں قرآن کو. ٹھیک، کوئی بات نہیں، 15 منٹ 10 منٹ کسی بھی اچھے قاری کو سن لیا، اپنی پسند کے سنا لیا. آج کل تو اتنے اچھے اچھے ریسائٹرز ہیں، اتنے اچھے اچھے قاری، کلک کلک کا چکر ہے. قلم عام ہو گیا اور عام ہو گیا ہے. آپ دیکھیں، یقین کریں، میں نے پہلے شادی کا تیار کیا، پھر دیر ہو گئی، ابھی نہیں. میں نے کہا جب آ جائیں لوگ نا تو اتنی دیر میں آئی پریپیئرڈ دا نماز، کیونکہ کتنا عام ہے قلم. ٹھیک ہے، اور تو میں نے اس کو پریپیئر کر لیا. اس کے بعد جو ہے پھر یا تو ہمارے خلاف، اور آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا. تو آپ سے وہ آتا ہے قرآن میں کہ پیغمبر علیہ السلام کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، مہجوراً پیچھے چھوڑ دیا تھا. یعنی کہ نبی خود کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو یا تو ہمارے حق میں گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف بنے گا. روزہ کہے گا کہ یا اللہ یہ اس نے بھوکا پیاسا رہا، روزہ بھی ہمارے لیے جو ہے دلیل پیش کرے گا، حجت، کہ یہ بھوکا پیاسا رہا، صرف آپ کی محبت میں خالص آپ کے لیے روزہ رکھا، کیونکہ اب رمضان بھی آ رہے ہیں نا. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو سونے نہ دیا. کیا ہوتا ہے رمضان میں؟ تراویحاں پڑھ رہے ہوتے، پھر رات کے آخری حصے میں قیام اللیل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، شبینہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تراویح کے بعد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ. اور ویسے عام دنوں میں لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جس میں جو زیادہ قرآن پڑھتے، تو قرآن کہے گا، قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے گا کہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا، یہ ساری رات عبادت کرتا رہا تھا. تو اب رمضان آ رہا ہے، عشرہ، آخری عشرہ بھی آئے گا، تو اس میں کیا ہے کہ ضرور کوشش کریں کہ تراویح بھی پڑھ لیں. بہت تھوڑے مہینے، 1.5-2 مہینے رہ گئے، تراویح بھی پڑھ لیں. اور منڈے سے دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، لائیو ہوگا، روز کا 1 پارہ ہوگا انشاءاللہ. ہم فرقان میں کروا رہے ہیں، اور منڈے ٹو فرائیڈے 5 پارے ہوا کریں گے. تو یہ ہمارا شعبان تک چلے گا انشاءاللہ نا. تو آپ لوگ اس کو جوائن کریں، فیس بک پہ کر لیں، زوم پہ ہو رہا ہے، میں زوم کا لنک ابھی آپ کو دے دوں گی، اس پہ جوائن کر لیں. یہ ہماری ٹیم میں ہے ماشاءاللہ، یہ ہوتی ہیں. تو شعبان تک ہو جائے گا ختم. پچھلے سال بھی ہم نے ایسے کیا تھا، 15 شعبان کو ہمارا ختم ہوا. اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ ہمیں سنا تو ہمارا 2 بار قرآن ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرے دروس ہمارے چلتے رہے. تو انشاءاللہ منڈے سے سب لوگ کوشش کریں کہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے. کیونکہ مجھے بہت ڈر لگا کہ میں نہ بتاؤں آپ لوگوں کو، ہے نا، کہ بھائی ہو رہا ہے قرآن. کیونکہ آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے، جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں آتے تھے، ٹھیک ہے، اور دور کرواتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، اس سال آپ نے 2 دفعہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ قرآن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا، جبھی تو کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو یا قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف بنے گا. تو یہ بھی حجت تمام ہو جائے گی میرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اپنے اہل خاندان کو، اہل خانہ کو کس دیتے تھے عبادت کی طرف. تو رجب آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. دورہ قرآن ہے، یہ ہے وہ. پھر اس میں ہم لوگ ساری آپ لوگوں کو وہ بھی بتائیں گے. اسکرین پہ سب چل رہا ہوگا نا، آج کل تو ورچوئل ہے نا، سجدے کی دعائیں،
جیسے ہم لوگ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں نا، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم. تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا نا. پھر آپ لوگ حرم شریف بھی جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قیام اللیل میں اور کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رکوع اور سجدے لمبے ہوتے ہیں. ہمارے پاس آتا نہیں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کے بعد what to say when the سجود اینڈ پروسٹریشن اینڈ رکوع از سو لانگ. تو ہمیں آنا چاہیے کہ ہمیں یہ دعائیں آنی چاہیے. تو وہ بھی ہم کروا دیں گے انشاءاللہ دورہ قرآن کے دوران انشاءاللہ. تو وہ ہوگا ہمارا 2 بجے شروع ہوگا. منڈے ٹیوزڈے 5 days a week ہوگا. سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا سب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چاق و چوبند اور خوش مزاجی کا راز. شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرے پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ مینز ناٹ، یو انڈرسٹینڈ، ناٹ کھل جاتی ہے. پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اب ظاہر ہے اب رات میں اٹھیں گے تو پہلے تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھتے پڑھتے فجر کا ٹائم، فرض کا ٹائم ہو جائے گا. اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ اس کی صبح نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو فجر، اور آپ وسلم نے بھی کہا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں جو ہے برکت دیجیے. فجر پڑھ کے آپ جتنے کام کریں گی نا، چاہے آفس جانا ہو، چاہے گھر کے کام ہو، اور جو خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہوتی، گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ویسے بھی گھر میں ہو باہر ہو، جو بھی فجر کے وقت جتنے کام ہو جاتے ہیں نا تو دن بھر میں بہت برکت والا وقت ہوتا ہے، بہت اچھے کام. پھر میں تو دیکھا کھانا بھی میرا پک جاتا ہے، نیپ بھی مل جاتا ہے، اشراق بھی ہو جاتی ہے، دہا بھی ہو جاتی ہے، چاش بھی ہو جاتی ہے. یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی نمازیں. وہی بات کہ وہ چاق و چوبند اور خوش مزاجی کا راز ہوتا ہے کہ نہیں، دل کو ایک سکون ہوتا ہے نا. آپ کے گھر میں آپ کو بچے اور آپ کے بھائی بہن اور سبلنگز اور کہیں گے اتنی پریشانی ہے، تم اتنی خاموش ہو، تم اتنی سکون سے بیٹھی ہو، کیونکہ وہ ایک خوش مزاجی رہتی ہے. اللہ پہ توکل ہوتا ہے کہ آئی ایم ان دس ورلڈ، آئی ول بی ٹیسٹڈ لیبلوکم. اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت و زندگی اس لیے بنائی کہ دیکھو تم میں سے بہترین عمل کر کے کون لیتا ہے. وی آر آلویز ان دا ٹیسٹ، ہول لائف از ٹیسٹ. کبھی بچوں میں اور 5 مصیبت سورۃ البقرہ میں اللہ نے بتایا 5 مصیبتیں تو آئیں گی. جان میں نقصان ہوگا، مال میں ہوگا، اولاد میں آزمائش، ہرس میں، کھیتی میں، مینس ہے یور بزنس اینڈ ساری چیزوں میں ہوگا. تو وہ ایک سکون کی سی کیفیت آ جاتی ہے، خوش مزاج انسان رہتا ہے. نماز کفارہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال، اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش و امتحان ہے نا. بال بچے بھی امتحان ہے. کیسے امتحان ہو جاتے ہیں بال بچے کے؟ ایک شوہر، ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ حلال حرام کی تمیز مٹا دیتا ہے. بعض لوگ حرام بھی لے آتے ہیں کہ بچے خوش رہے، بیوی خوش رہے، ہے نا، ان کا پیٹ آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں حرام لا کے. اور ایک جو ہے دیندار ہوگا وہ کہے گا نہیں، اللہ نے اگر مجھے کوئی چیز ملنی ہے تو حلال میں مل جائے گی، تو وہ حلال کرے گا. تو یہ آزمائش ہوتے ہیں. جو پڑوسی بھی بعض دفعہ فتنہ بن جاتے ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے جو آزمائشیں ہوتی نا، تو نماز جو ہے کفارہ بھی بن جاتی ہے آپ کا، صدقہ دینا اور نماز اور روزہ. کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی غیر آباد مقام پر ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو بنائے، اور پانی نہ ہو تو تیمم کر لے. پھر آپ کو پتہ ہے تیمم کیسے ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہو تو ہاں مٹی پہ پاک، نہیں مٹی سے، دیوار سیمنٹ کی ہوتی ہے، ہاں پاک مٹی پہ ہاتھ آپ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو یوں بس کر کے 2 ہاتھ ایسے مل کے اور منہ پہ کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا تیمم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین جو ہے مسجد سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اور دوسرے پیغمبروں کے لیے پوری زمین نہیں تھی. جہاں بھی ہم دیکھو کہ جانوروں کا جو ہے لید نہ ہو، جانوروں کے ایکسیٹ وغیرہ، ہمارے ملکوں میں تو ہے نہیں جانور، تو جہاں ڈیزرٹس ہوتے ہیں وہاں جانور ہوتے ہیں، تو وہ پاک صاف ہو تو وہ پڑھ لیں. پوری زمین جو ہے سجدہ گاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہمارے لیے. تو وضو بنانے اور پانی نہ ہو تو تیمم کر لے. پھر اگر وہ صرف اقامت پڑھ کر نماز پڑھے گا تو اقامت کیا ہوتی ہے؟ جو کھڑے ہو کے نماز. ایک تو ہوتی ہے اذان کے تھرو آپ جن دن میں سنت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اقامت کرتے ہیں مولوی صاحب، ہے نا، یعنی ہاں وہ اقامت ہوتی ہے کہ اب چلو نماز، اب جماعت ہوگی، جماعت کے لیے جو اقامت ہاں اذان کے بعد جو ہاں جی اقامت کرتے ہیں. ہاں
تو وہ جو ہے نماز کے لیے ہوتا ہے نا. اسی دن میں نماز کے بعد ہم سنتیں پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ اقامت کہتے ہیں تو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں. تو پھر اگر وہ صرف اقامت پڑھ کر نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ اس کے 2 فرشتے نماز میں شریک رہیں گے, اور اگر اذان دے اور پھر اقامت پڑھے تو اس کے پیچھے اس قدر فرشتے نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہیں دیتے ہوں گے. اچھا مجھے ایک بتائیے, ایک سوال ہے کہ کہاں آتا ہے کہ کس جگہ آتا ہے کیا پڑھنے سے کہ اگر فرشتوں کے ساتھ جو ہے ہماری بھی وہ چیز مل گئی تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آمین کے ساتھ. جی آمین. مولوی صاحب جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں, جماعت لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب, تو وہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو ہم بھی سب بول رہے ہوتے ہیں نا. تو جس the آمین آف the person coincides with the angels then your previous sins are forgiven. اگر اس کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل گئی تو ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں اچھا لگ رہا ہے آپ بولیں. نہیں مطلب مجھے پتہ نہیں تھا. گڈ نالج. ہاں نماز کے باعث گناہ گر جاتے ہیں. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں. خشوع سے پڑھی گئی نماز کا اجر. اب کیا ہوتا ہے, ایک نماز ہوتی ہے کہ پڑھ رہے ہیں دماغ کہیں ہے, ابھی کھانا پکا لوں گی, اچھا وہ کر لوں گی, اچھا مجھے فلانے وہ کہا دیکھو ذرا میں تو اس کو دیکھوں گی, یعنی ایسے میری دوست نے یہ کہا, اچھا میں تو اتنا دل برا ہو گیا, ہائے میری بری حالت ہو گئی, میری ماما نے مجھے یہ کہہ دیا, ہو اتنے پریشانیاں. اچھا میرا فیانسی ہے نا, اس نے بڑا فون پٹک دیا, دل لگی نا کڑیاں اس نے فون پٹک دیا, بات بھی نہیں سنتا, کیسا بعد میں کیا کرے گا, اتنا آپ کو شیطان ورگ لائے گا اس کے خلاف اس کے خلاف. اچھا فلاں دوست شادی میں گئی, پینڈیمک کا تو بہانہ ہے کیا, میرے ایک سے وہ نہیں بنتا ہے. او مائی گاڈ, ایسی باتیں شیطان بس اسے ڈالتا ہے نا. اچھا فیوریٹزم, اگر اسٹوڈنٹس ہوتے تو کیا ہے فیوریٹزم. اچھا میں نے بھی تو وہ جواب دیا, مطلب کس طرح کے وسوسے نا. من نے یہ کہہ دیا, اچھا میں نے تو اس کے ساتھ کتنا اچھا کیا تھا, میں تو اس کی مدد بھی کرتی ہوں, ہر وقت کام ہوتا ہے مجھے یوز کرتی بس آ جاتی ہے. یعنی نماز میں ہی بہکاوے آتے ہیں, ایسے بہکاوے. یہ شیطان ہوتا ہے, یہ شیطان ہوتا ہے. گھر میں رہنے والے جو شیطان ہوتے ہیں وہ عامر یا عوامر کہلاتے ہیں. جو گھروں میں ہوتے ہیں نا وہ عامر اور عوامر کہلاتے ہیں. اور نماز میں بھی ہمیں تنگ کرتا ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتا ہوں نا تو مجھے بہت سارے وسوسے آتے ہیں, بہت زیادہ ان کو نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں طرف یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور 3 بار تھوڑا سا نکلنا چاہیے, بہت زیادہ تھوک نہیں کہ نکلنا چاہیے. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے مجھے شیطان, تو یہ شیطان تو, لیکن یہ ہوگا ہمیں کھینچ کے لانا ہے, تو ہمیں خشوع پیدا کرنا ہے. عزل و تذلل و خشوع, اینڈ یو ہیو ٹو پرے یور نماز ہملی, کہ میں ایک سپرفیشل پاور کے آگے کھڑی ہوں, اللہ تعالیٰ کے ذات کے جیسا تو کوئی نہیں ہے نا, اور جو ہے بہت خشوع سے پڑھنا ہے. تو اچھی طرح خشوع سے ادا کرے, اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح خشوع سے ادا کرے. آپ کو پتہ ہے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر کا پانی پئیں گے, پتہ ہے نا انشاءاللہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے. تو صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے, اتنی بڑی امت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وضو کے نشان سے پہچانوں گا, وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اس کو ایک حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث میں, غر المحجلین, یعنی کہ وہ سفید گھوڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں, وائٹ, بالکل وائٹ. تو وہ آپ دور سے پہچان لیں گے نا, اس کی پیشانیاں, ان کا سب کچھ, وہ تو اس طرح وہ چمکتے ہوں گے وضو کے اعضاء. تو بہت اچھی طرح وضو کریں. خاص طور پہ یہ جو ہے جو ہم آپ کی کونی ہے, ٹخنے نہیں وہ رکھنا چاہیے, ورنہ ویل کی وادی, ورنہ جہنم کا عذاب ہے اس پہ. بہت اچھی طرح وضو کریں. لیکن ہم لوگ ایز اے مسلم وضو ایسے کرتے ہیں کہ ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں, ایئرپورٹ کے باتھ رومز ہوتے ہیں, وہ ہم سے تنگ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں مسلمان اتنا چکنا, اتنا گند کرتے ہیں, ٹیشوز ہوتے ہیں بڑے بڑے, بعض دفعہ یو ہیو گٹ اسمال وائپرز آلسو, رائٹ, چھوٹے چھوٹے. تو آپ کہیں بھی جائیں نا تو آپ کا پتہ چلے کہ یو آر اے مسلم, پتہ چلے کہ مسلم ہے. یہ آپ ہم لوگ نا بہت برے وہ چھوڑتے ہیں. یا نمازیں ہم اتنی لمبی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں ہم تھے, میرے ہسبینڈ بتاتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ لوگ رکھتے ہی نہیں, کیونکہ نماز کا ٹائم تو وہ دیتے ہیں, لیکن اب آپ لمبی تسبیحات, لمبی نمازیں, آپ جاب پر ہیں, آپ ٹھیک ہے ظہر کی 12 رکعتیں وہ پڑھیں اور وہ کریں. میری بیٹی کینیڈا میں ہوتی, وہ نئی آئی بیچاری, امیگریشن ہوئی, بچے شوہر لے کے آئی, تو کہنے لگی, سیاست بھی ہوتی ہے نا,
کہنے لگی کہ ایک آفس میں وہ تھی, اس نے اجازت لی کہ میں نماز پڑھوں گی, ٹھیک ہے, اس کو کمرہ بھی دے گیا, اجازت بھی دے گئی, ہو گئی. تو بعض دفعہ یہ لوگ نماز نہیں پسند کر رہے ہوتے, اس کی جاب صرف اسی وجہ سے چھوٹ گئی. آپ کو پتہ ہے, حالانکہ وہ لمبی نمازیں نہیں پڑھتی تھی, آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ان کے دلوں میں ہوتا ہے. تو پھر اس نے جو ہے دوسرا طریقہ اختیار کیا, ایک اور طریقہ اختیار کر لیا بیچاری نے. گاڑی پہ چلی جاتی, وہاں چٹائی بچھاتی, وہ کرتی کہ وہ روم میں نظر میں نہ آئے بیٹی میری. تو یہ ہے کہ لیکن وہ بہت لمبی نہیں پڑھنی چاہیے. تسبیحات بھی آپ نہ کریں, سیٹ پہ آپ بیٹھیں, کوئی کام نہیں آ رہا ہے تو اس میں تسبیح کر لیں. تسبیح تو دل میں بھی ہو سکتی ہے نا, آپ بیٹھ کے پھر ان کا ٹائم لے رہی ہے نا, انہوں نے آپ کو پیسے دے رہی, نماز کا منع بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کو, لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ لے لیں گے تو کیسا ہوگا. ایون مسلمان ملکوں میں ان کی جاب گئی ہے, میرے ہسبینڈ نے مجھے بتائے. تو پھر کیا, اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے, احسن انداز سے رکوع کرے. اب رکوع میں کیا ہوتا ہے, پورا سر, کمر, دیکھیں میرا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ سر اوپر ہے, نیچے ہے تو اوپر ہے تو اتنے سے جھکے ہوئے نہیں, ایسے آپ جھکیں گے, یہ آپ کا پیر ہے اور یہ بالکل سیدھا نا, ایسی پوزیشن ہونی چاہیے. اور جو ہے گین بلا نہیں, ٹک 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 ٹک, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی, نہیں. آپ یوگا کرتی ہیں, ایروبکس کرتی ہیں, تو آپ کہتی ہیں 10 کاؤنٹس. اور کمر کو پتلی کرنے کے لیے تو میں بھی سیکنڈ بیبی کے بعد نہیں یوگا کیے ہیں کہ 32 26 کیا ایک ہوتا ہے نا ہمارا, تو کتنی بار ہم 10 کاؤنٹس 15 کاؤنٹس کیسے کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو پھر نماز میں بھی, اور پھر اس کو تو سائنٹیفکلی پروف کیا گیا ہے کہ جتنا بلڈ سرکولیشن سجدے میں ہوتا ہے اتنا کسی حالت میں نہیں ہوتا ہے, بلکہ اب ڈاکٹرز بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو, اور یہ لوگ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, اور رکوع میں کے بھی فائدے ہیں, سجدے کے بھی فائدے ہیں, سب کرے تو احسن انداز سے رکوع کرے. ہمارے مذہب میں سب کچھ ہے نا, ہماری ہیلتھ کا بھی سارا ہے, نماز میں ہی بہت کچھ سب اچھا ہو جاتا ہے, مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, اور یہ بات ہمیشہ کے لیے. تو چھوٹے گناہ جو معاف ہو جاتے, بڑے گناہ کا کفارہ نہیں ہوتا نماز میں. نماز کا انتظار کرنے والوں کو نماز کا اجر ملتا ہے. وہ کیسے ملتا ہے, جب تک کوئی نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نمازی کی حالت میں شمار کیا جائے گا. آپ نے اب جلدی جلدی نمازیں ہو رہی, عصر جلدی ہو رہی ہے, ونٹر میں نا مغرب جلدی ہو رہی, آپ نے انتظار کیا کہ میں اب عصر کے بعد جلدی, اس کی تیاری رکھی, تو آپ انتظار میں ہے تو نمازی کی حالت میں شمار کیا جائے گا. یعنی کہ جو مسلمان نمازی ہوتے ہیں نا, اس کے جو ہے ٹائمنگز ہوتے ہیں شاپنگ کے, چاہے وہ آن لائن کر رہی ہو, ملنے کے, جلنے کے. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا, نکلے گھر سے, اچھا میں فلاں, ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ دس مسجد ول بی آن مائی وے, بلکہ لوگوں نے تو ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے نا. تو میں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ جب بھی سفر کرتی ہوں, دے ہیو ڈاؤن لوڈیڈ ایپ. مجال ہے کہ کوئی نماز چھوٹ جائے, مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. وہ روکیں گے اور وہ اتنے ہم ریفریش ہو جاتے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کام ہمارے ٹل رہے ہیں, شاپنگ ٹل رہی, وہ اچھی طرح آسانی سے ہو جاتی, کیونکہ اللہ کی مدد شامل. یہ شیطان ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں کہ لمبی لمبیاں پڑھے, جو مولوی صاحب پڑھا رہے تو سنتوں کا وقت پڑھ لی, جماعت ہم نے کر لی, اور ایسی ایپ آپ کر لینا. تو ایک مسلمان کا جو ہے ٹائم ہے, اس کی ایکٹیویٹیز ہے, ڈے ٹو ڈے روٹین لائف ہے, نمازوں کے گرد گھومتی. ایسا کر کے تو دیکھیں, اتنی کامیابی ہوگی کہ جو 4 گھنٹے میں شاپنگ کریں گی نا, وہ 4 منٹ میں ہو جائے گی. یقین کریں, وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اللہ کی مدد شامل. اللہ نے کیا کہا کہ تم میری طرف جو ہے ایک ہاتھ آؤ میں ایک بالش آؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا, تمہارا ہاتھ پیر بن جاؤں گا. تو یہ واقعی حقیقت ہے, ایسا ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں نا, گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو فون آ جائیں گے. میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا ہے فون کرنے کا, خود ہی فون آ جاتے. بچے کہتے ہیں کہاں سے خبریں آ گئی, میں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو بس اللہ کے نمازوں میں لگ جائیں, چیزوں میں, تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے نا, بالکل. تو یہ ہے, اور دنیا سے بے نیاز بھی نہیں ہونا. مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے. یو شوڈ لسن دا نیوز, کیا ہو رہا ہے, یو شوڈ لسن دا ویدر, کیا ہو رہا ہے, وہ کرتے ہی ہے نا ہم لوگ, کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اکارڈنگلی آپ کی جابس, جو آپ سب انٹلیکچوئل وومن بیٹھی ہوئی, سب بچیوں سے میں نے ابھی بات کی تھی, تو آپ لوگوں کو جب تک نہیں پتا ہوگا ویدر کیسا ہے, کس وقت کیا بن ہو رہا ہے, کس وقت آن لائن جانا ہے, کس وقت مجھے فزیکلی پلیس پہ جانا ہے, تو مومن ہوشیار بھی ہوتا ہے. یو شوڈ نو واٹس گوئنگ آن, نا. مومن ایسا, وہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین میں جانے والے اور جو ہے درس دینے والے, اور جو ہے آج کل تو ٹیکنالوجی کے بغیر درس بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی آپ لائیو ہیں, یو آر لائیو, تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کوئی گندے شندے لوگ ہوتے ہوں گے دین والے, کسی کونے میں بیچاری بیٹھ جاتی ہوں گی, کوئی غریب شریف ہوگی. میں نے دیکھا یہ لوگ پریویلیج ہوتے ہیں. میں ایک مدت سے جا رہی ہوں اسلامک ٹیچنگز میں, ٹیچرز میرے بہت اچھے رہے, اسکالرز, یہ وہ. میں نے یہ دیکھا ہے, یقین کریں بچیوں, آپ لوگ ابھی اس وقت موجود ہیں, کہ ان کو, کچھ فیملیز کو میں جانتی ہوں جو دین پہ ہیں, دعویٰ کا کام کر رہے ہیں,
پاکستان میں بھی دیکھا، سعودی عرب میں بھی دیکھا، اور سب جگہ دیکھا کہ ان کے بچوں نے جو ہمارا خواب ہوتا ہے نا بہترین ایجوکیشن، انہوں نے دے ایکوائرڈ، وہ ان کے بیٹا بیٹیوں نے لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد بہترین پلیسز پہ جابس، آئی کانٹ ٹیل یو، ایسی ایسی جگہوں پہ، ٹھیک ہے، جاب، اچھے اچھے گھر ان کو کمپنیز کی طرف سے ملے ہوئے، پوری سیلری ان کے جیب میں جا رہی ہے، چمچہ بھی کمپنی نے دیا ہوا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ ایسی جابس، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا ایروناٹیکل انجینئر، اسپیس انجینئر، جو بھی ہیں، یعنی ان کے گھروں میں میں نے برکت دیکھی، ٹھیک ہے. اور جو ہے ان کے گھر میں قرابت دیکھی. ایک جو ہے میں جاننے والی، انہوں نے تو گھر سے بچیاں لے لی، اپنے شوہر کے بھائی بہن کی، اپنے بھائی بہن کی، گھر کو سمیٹ لیا. آج کل رشتے کے لیے کتنی پریشانی ہو رہی نا، پہلے زمانے میں گھروں میں رہتے، وہی ان کا لائف اسٹائل ہے. اور اتنی ترقی پہ ہیں ہسبینڈ، جو ایک خواب ہوتا ہے نا، ایسے گھر، ایسے گاڑی، ایسی ایجوکیشن، ایسا داماد پڑھا ہوا، ایسی پڑھی لکھی، اور ود دین، ود ان دا لمٹس آف دین، سب کچھ ان کے گھر میں ہوتا ہے مگر دین کے لمٹس میں. یعنی یہ ہوتا ہے کہ موسیقی آپ ان کے گھر میں نہیں سنیں گے، ڈھولکیاں بھی ہوں گی لیکن دیٹ ول بی آن دف اینڈ دس، کیونکہ وہ ہے نا کہ جہاں گانے بجانے کے آلات ہوں گے، موسیقی ہوگی، تو کیا ہوگا، زمین میں دھسائے جائیں گے. ایک حدیث ہے، دا جسٹ آف دا حدیث، اور چہرے بگڑ جائیں گے، یہ ساری چیزیں. تو وہ لائف کو بہت انجوائے کر رہے ہیں. اینڈ دے آر دا موسٹ پریولیج پیپل، جس کو دنیا سمجھتے کہ پتہ نہیں کون ہوں گے، کس طرح ہوں گے، وہ ایسا نہیں. تو ایک دفعہ اچھا درود کے متعلق آتا ہے کہ درود بھی پڑھتے ہیں نا آپ تشہد میں. ایک دفعہ درود بھیجنے کا اجر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجیں گے، اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. اب دعا مانگنے کے آداب کر کے ہم ختم کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تو تھوڑا آپ لوگ بھی انجوائے کریں نا، کچھ بیٹھیں، کچھ انجوائے کریں شادی کو. دعا مانگنے کا آداب میں شادی پہ کر رہی تھی، لیکن پھر وہ ایک دن ہے نا یہاں پر وہ رہ گیا تھا نمازوں پہ، تو ہم لوگ دعا مانگنے کا آداب. فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا. اس نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا. پھر اسے بلایا اور اس سے یا کسی اور سے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر دو، پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر دعا مانگے، پھر نبی کے وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے، اور آخر میں بھی آپ درود شریف پڑھیں، ورنہ دعا معلق رہتی ہے ہوا میں نا. تو چلیں ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں اس کو، یہی ہاں شکل، ہاں سب کے لیے دعا کر لیں. کسی کو کوئی نام لے کے دعا کرنی ہے، کسی کا، ایک عائشہ بیبی ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے، چلیں بچوں کے لیے، ہاں سب کے لیے، ہاں چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری، اس کا بھی نکاح ہوا ہے، اس کی منگنی ہوئی ہے، میرا ہونے والا ہے، تو ہم سب کے لیے ذرا بس آگے فیوچر کے لیے، نصیب کے لیے، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، مطلب آگے اللہ تعالیٰ، ہاں اور رشتوں، اس کی شادی ہونی ہے انشاءاللہ. ہاں سب اپنے اپنے بچوں کا، ہاں نہیں صحیح. میری بھائی کے لیے بھی اس کا امیگریشن رکا ہوا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ، ہاں بالکل. میرے دیور کی بچی ہیں، ان کے بھی رشتے ہیں، ہاں سب کے لیے، ہاں سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں میں ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے میکے، سسرال، ننیال، ددیال، ہمارے داماد، ہماری بہویں، ہماری ذریت، ہمارے نواسی پوتے پوتیاں، الہی کل مسلم مسلمات، مومن مومنات شامل ہیں. یا الہ العالمین، ہم نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا الہی یہاں پر سب بیٹیاں، بہنیں، مائیں، سب یا الہی آپ کی محبت میں آئی ہیں. الہ العالمین، ان سب کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے گا. الہی ان سب کی جائز آرزویں، تمنائیں پوری کر دیجیے گا. یا الہ ہماری بہت سی بچیاں بیٹھی ہیں جن کے گھر بسنے جا رہے ہیں. الہ العالمین
الہی یا الہی ان کے گھروں میں سکون عطا فرمائیے گا، روزی روزگار، آپس میں زوجین میں میاں بیوی میں محبت عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین۔ کسی کی منگنی ہوئی ہے، کسی کی شادی ہونے جا رہی ہے الہ العالمین، اور جو جتنے بچے بچیاں یا الہی، یہاں بھی بچیاں بیٹھی ہیں یا الہی، میری بھی بچی یا الہی، اور جو ہے منزہ بہن کے گھر میں بھی یا الہی، سب کے بچے بچیوں کو یا الہی نیک صالح متقی پرہیزگار ساتھی عطا فرما دیجیے، اور ان بچوں کی جو شادیاں ہونے جا رہی الہ العالمین ان کے گھروں میں سکون چین، آپس میں میاں بیوی میں محبت، اور ان کے توسط سے یا الہی جو آپ ان کو اولاد دیں وہ یا الہی دین پہ چلنے والی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے الہی، ان کو آپس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ایسے یہ جوڑے ثابت ہوں ایک دوسرے کو یا الہی دین پر چلائیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے یا الہی بھلائیاں ہوں الہ العالمین۔ جو جتنی بچے اور بچیاں شادی کے لائق ہیں بہترین نیک صالح متقی پرہیزگار ساتھی عطا فرما دیجیے یا الہی، تمام بیماروں کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، ہماری عائشہ بیبی کو بھی الہی ان کو بھی شفا عطا فرما دیجیے الہ العالمین یا الہ العالمین، اور انہیں بھی صدقہ جاریہ بنا دیجیے اس کے والدین کے لیے الہ العالمین، جن کے امیگریشن رکے ہوئے ہیں الہ العالمین پینڈمک کی وجہ سے الہی، جتنے مسئلے مسائل رکے ہوئے ہیں یا الہی سب حل کر دیجیے، ہماری گڑیا کی بھی یا الہی رکی ہوئی ہے یہاں پہ آنا یا الہی، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیجیے الہ العالمین، اس پینڈمک کو اس کووڈ کو الہی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے یا الہی، یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے الہی، جو کچھ بھی ہے اسے ٹال دیجیے الہ العالمین اور آسانیاں پیدا کر دیجیے الہی، ناشکری ہو گئی ناقدری ہو گئی جو کچھ بھی ہو گیا الہی ہمیں معاف کر دیجیے، اب ہمیں پتہ چلا یا الہی لوگوں سے ہم نے قرابت داریاں کاٹی تو یا الہی سوشل ڈسٹینس آ گیا الہی، آپ نے فرمایا کہ قاطع رحم جنت میں نہیں جاتا الہی، ہمیں قرابت داریوں کو جوڑنے والا بنا دیجیے الہ العالمین، یا الہی سب سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دیجیے الہ العالمین، اس یا الہی مبارک شادی کے موقع پہ ہم جمع ہوئے الہی، اس میں خیر و برکت تمام فیملیاں جو جڑنے جا رہی ہیں الہی خیر و برکت اور نازل فرما دیجیے گا الہی، سب دونوں تمام جو بہنیں بیٹیاں جو جن کے خاندان جڑنے جا رہے ہیں آپس میں محبت یا الہی اور محبت عطا فرما دیجیے گا الہی، ہم آپ سے رحمت و فضل مانگتے ہیں، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت الہی، ہم آپ سے رحم اور فضل مانگتے ہیں، رحم اور فضل آپ ہی دینے پر قادر ہے، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، الہی ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ پیراستہ کر دیجیے اور ہمیں متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے، اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، الہی ہمیں ثابت قدم رکھیے اور ہدایت یافتہ کا بھی رہنما بنا دیجیے، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ، ہمیں قرآن کی مجید کتاب سکھا دیجیے، ہمیں حکمت سکھا دیجیے، حدیث سکھا دیجیے الہی، وزڈم سکھا دیجیے الہ العالمین، ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کرے یا الہی، ہم نے گناہوں کی گٹھریاں اٹھائی ہوئی ہے لیکن انہوں نے سکھایا جب بھی جنت طلب کرے جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ، اللہ ہم جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیجیے گا، آگ کے عذاب سے بچا لیجیے گا الہ العالمین، ہمیں صدیقین شہداء انبیاء اولیاء متقین کے ساتھ کھڑا کیجیے گا یا الہی، ابھی ہم نے نماز کے متعلق پڑھا ہے الہی، ایسی نمازیں پڑھنے والا ہمیں بنا دیجیے گا جس سے ہمیں نور اور روشنی مل جائے، ہدایت مل جائے الہ العالمین، ہمیں راکعین ساجدین میں سے بنا دیجیے، رکوع کرنے والے، اچھا سجدہ احسن طریقے سے کرنے والے، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے بنا دیجیے الہ العالمین، کیونکہ پہلا سوال نماز کا ہوگا الہ العالمین، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے دیجیے، ہمیں بغیر حساب کے، اللہ ہم بہت کمزور ہے الہی، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیجیے گا، ہمیں اس گروہ میں شامل کر دیجیے گا جو جنت میں جانے والا ہے الہ العالمین، بے اولاد کو اولاد عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرض عطا کر دیجیے، پریشان حالوں کی تمام پریشانیاں دور کر دیجیے ہماری یا الہی، اجتماعی زندگی میں کلیکٹیولی بھی ایک پریشانی میں ہم پینڈے کی وجہ سے، اور ہمارے گھروں میں ہمارے نفس میں ہمارے جانوں میں انفرادی طور پہ بھی ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے الہی، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی ہاتھوں کو بھر دیجیے یا الہی، ہماری جھولی بھر دیجیے الہی، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا یا الہی، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا الہ العالمین، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا الہی، منکر نکیر کے سوال آسان کر دیجیے گا، اور جتنے لوگ یا الہی پینڈمک سے یا دوسری بیماریوں سے یا الہی اس دنیا سے چلے گئے الہی
ان کو بھی قبر کی منزل آسان کر دیجیے، آخری منزلیں ان کی بھی آسان فرما دیجیے گا، اور جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے گا۔ جتنی بھی ہماری اموات ہوئی ہیں، میری والدہ کو بھی، اور یہاں جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی، سب کی جتنی اموات ہوئی ان کے گھروں میں سب کو الہ العالمین گر کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، ملبے کے نیچے آنے سے بچا لیجیے گا الہ العالمین۔ یا الہی حسن خاتمہ کیجیے گا الہی، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، یا الہی ان بچیوں کے گھر بسنے جا رہے ہیں، ان کو نظر بد سے، جادو ٹونے سے، تمام آسمانی اور زمینی بلاؤں سے بچا لیجیے گا الہ العالمین۔ اپنے خاص فرشتوں سے ان کے شوہروں کی، ان کی یا الہی ان جوڑوں کی یا الہی حفاظت کیجیے گا الہی، آپس میں ان کو محبت دیجیے گا، اللہم الف بین قلوبنا، الہی ان کے دلوں میں آپس میں محبت دیجیے گا، اور ان کو ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے الہی ہمارے بچوں میں اور ہمارے ازواج میں، میاں شوہر کو، بیوی میں، بیوی کو شوہر میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجیے گا، اور متقیوں کا بھی امام بنا دیجیے گا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الہی آخر میں ہم پھر یہ جو جوڑے سب جڑنے والے ہیں، شادی ہونے والی ہے ہماری بچی کی، اور یا الہی ہماری بیٹی بشرا کی، اور دوسری سب میری بیٹیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں جتنی یہاں پہ، الہی یا الہی ان کے گھر میں برکتیں، خیر، عافیت، خوشیاں، دنیا آخرت کی بھلائیاں ان کو ہم سب کو عطا فرما دیجیے گا، مشکلات آسان فرما دیجیے۔ واخر اللہ جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہیں مانگ سکے، اور جو ہمارے حق میں ہم سب کے بہتر ہو عطا فرما دیجیے۔ حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے اللہ، کھول دیجیے حج کے راستے، عمرے کے راستے، الہی سب فلائٹس بند ہیں، الہی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے۔ روضہ رسول کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجیے الہی۔ رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمیں اس پہ بہترین عبادت کرنے والا، بہترین شکر کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہمیں ہماری مدد کیجیے آپ کے بہترین ذکر پر، بہترین عبادت پہ، بہترین رکوع سجدے، بہترین نماز پڑھنے، خوشی و خضوع کے ساتھ، یا الہی تمام عبادت کرنے پہ ہماری مدد فرمائیے الہ العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین پہ اس طرح رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں پال کے ہم پر رحم فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب لوگ زور زور سے درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ سب لوگ اپنی اپنی دعا کر لیں، جس کو جو مانگنا ہے۔ ذکر کی محفل تھی، ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ملأ الاعلیٰ میں فرشتوں کی محفل میں کیا کہ میرے بندے مجھے یاد کریں، یہ بڑی مبارک محفل ہے، اپنی اپنی دعا مانگ لیں۔